اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تو ذکر اللہ اس کی بھی اپنی فضیلت ہے. تو یہ شریعت کے کچھ موٹے موٹے احکام ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں حکم دیا. ذکر اللہ کو ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کلمے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. تو جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں، جو مرد حضرات سن رہے ہیں، اگر یہ صرف اس کا ہم لوگ اہتمام کر لیں کہ صبح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ ایسا ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. یعنی سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے نا، تو زمین میں جتنے بھی خزانے اور پیٹرول کے جتنے بھی کنویں ہیں، سونے کی جتنی بھی کانیں ہیں، ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. تو یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کا ورد کیا جا سکتا ہے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. اور چوتھے کلمے کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 دفعہ صبح چوتھا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا تو اس دن اس سے زیادہ ثواب کوئی کما ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے گا کلمہ. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ اگر آپ 100 دفعہ صبح پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ تم نے اپنے اعمال میں اتنی نیکیاں جمع کر لی ہیں کہ اب اس سے زیادہ نیکیاں وہی جمع کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس کلمے کا ورد کرے گا. یہاں بھی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں وظائف بتائے ہیں ان کی طرف ہم نہیں آتے. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، وہ فلاں بزرگ نے یہ والا وظیفہ بتایا، اس کے پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا، فلاں نے یہ والا وظیفہ بتایا، اس کے پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا. وظیفوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں ہمارے یہاں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوگا، یہ پڑھنے سے، وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں رہا. بھائی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات بتائی ہیں ان کو پڑھیں. اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں حفاظت کے لیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ وظیفہ نبی نے بتایا ہے. فرمایا جس نے یہ صبح یہ 7 دفعہ پڑھا یا کچھ بھی کوانٹٹی کتنی مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے 7 دفعہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر کی کتابوں کے بجائے ان سے پڑھنا چاہیے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں، میرے کافی سارے مسائل لٹکے ہوئے ہیں، کچھ حل ہو جائیں گے، کچھ پڑھنے کو بتائیں. تو حضرت نے وہ حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں وہ بتا دی. تو کہنے لگے یہ تو سب کتابوں میں لکھی ہوئی تو سب کو پتا ہے، آپ کچھ اپنے سینے سے بتائیں، کچھ اندر سے آپ کا تجربہ ہو وہ آپ بتائیں. تو بار بار وہ اس کو لفظ کو بیان کرتا اپنے سینے سے بتائیں. تو انہوں نے فرمایا میرے سینے میں تو آج کل بلغم آیا ہوا ہے جو سینے سے نکالوں گا، جب بلغم نکلے گا تو اٹھا کے لے جانا اسے. میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف بتا رہا ہوں، تمہیں اچھے نہیں لگ رہے اور تم کہہ رہے ہو میں اپنے سینے سے نکال کے دوں. تو سینے میں بلغم ہے، جب نکلے گا تو بتا دوں گا میں تمہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے.